شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، دو سے یا تین سے یا چار سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اختلافات کر لیا کرو، اور ان کنیزوں پر بھی جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں۔ تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچ کر کے اور یہ سوچ کر کہ جلدی نہ کھاؤ بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہو تو مصروف طریقہ کار کو متحد رکھتے ہوئے کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کام۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر۔ اور جب ورثے کی تقسیم کے وقت غیر ورثی رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خوبرو کرنے سے ڈریں، اور اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ لہٰذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کہا کرے۔ یقین رکھو جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور انہیں جلد دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ بھی چھوڑا ہوا ہے انہیں اس کا 2 تہائی حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترک کے آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترک کا چھٹا حصہ ملے گا، بشرطیہ مرنے والے کو کوئی اولاد ہو۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے ورثے میں ہوں تو اس کی ماں کا تہائی حصے کی حقدار ہے۔ ہاں، اگر اس کے بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون دائت پہنچانے والے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں گی اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطیہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کا کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترک کا چوتھائی حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ گے اس کا 1/4 ان بیویوں کا، بشرطیہ تمہاری کوئی اولاد زندہ ہو، اور نہ تمہارے کوئی اولاد ہو تو اس میں وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو، تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کے تمہارے ترک کے 8واں حصہ ملے گا۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے والدین زندہ ہو اور نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو،
تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو سب کا 1/3 شریک ہوں گے، مگر وہ جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد، اور مرنے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطیہ وصیت یا قرض کی اقرار کرنے سے اس سے کسی کا نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذل کر کے رکھ دے گا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ترک کریں گی ان پر اپنے سے 4 گنا گواہ بنا لو۔ چنانچہ اگر وہ اس بدکاری کی گواہی دے تو ان کی عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کرے۔ اور تم میں سے جو مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کی اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو نافرمانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو بڑے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے اب تو توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ اے ایمان والو، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو اور ان کو اس غرض سے ممانعت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑے۔ یہ کہ کھلی بے حیائی کا مراتب ہے، اور ان کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو، اور اگر تم انہیں پسند نہ کرتے ہو تو یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی کر رکھی۔ اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان میں سے ایک کو ڈھیر سارے مہر دے چکے ہو تو اس میں کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان لگا کر کھلا گناہ کر کے مہر واپس لو گے؟ اور آخر تم کیسے دو گے مہر؟ واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے تھے اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد لیا تھا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا ہو وہ ہو چکا ہو۔ یہ بڑی بے حیائی ہے، گناہگار عمل ہے اور بے راہی کی بات ہے۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو تو انہیں طلاق دے دی یا ان کے انتقال ہو گیا ہو تو تم ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نیز تمہاری سلابی بیٹیوں کی بھی بیویاں بھی تو تم پر حرام ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ہی ساتھ نکاح میں جمع کر لو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان۔ نیز عورتیں تم پر حرام ہیں جو دوسرے شوہروں کے نکاح میں ہوں، البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں وہ اللہ نے تم پر لکھ دی ہے۔ اللہ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ ان عورتوں کو چھوڑ کر تمام عورتوں کے بارے میں یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ تم اپنا مال بطور مہر خرچ کر کے انہیں اپنے نکاح میں لانا چاہو، بشرطیہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کا رشتہ قائم کر کے عفت حاصل کرو، صرف شہوت نکالو اور مقصد نہ ہو۔ چنانچہ جن عورتوں سے نکاح کر کے تم انہیں لطف اٹھایا ہو ان کی مہر ادا کرو جو مقرر کیا گیا، البتہ مہر مقرر کرنے کے بعد بھی جس کی کمی بیشی پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ اس میں تم سے کوئی گناہ نہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ بات کا علم رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔
اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو وہ مسلمان کنیز میں سے کسی سے نکاح کر سکتے جو تمہاری ملکیت میں ہو، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہٰذا ان کنیزوں سے ان کی مالکیوں کی اجازت سے نکاح کر لو، ان کی باقاعدہ مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطیہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شوبت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کرے، نہ خفیہ طور پر ناجائز آشیاں پیدا کرے۔ پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں، پھر اس کی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے تو اس پر سزا ہے۔ آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبری ہی رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خوشیوں کے پیچھے چلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ لاؤ۔ یہ کہ کوئی تجویز باہمی رضامندی سے وجود میں آئی ہو تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تو تم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو تمہاری چھوٹی برائیوں کا ہم خود کفارہ کر دیں گے اور تم کو ایک باعزت جگہ داخل کر دیں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دیا ہے اس کے عوض مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے ہیں، عورتوں کو ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے ہیں، اور اللہ سے اس کا فضل کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ داروں چھوڑ مرے تو حق داروں کو تقسیم کر دو، کہ ہم نے ہر ایک کا مقرر مقدار کر دیے ہیں۔ جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز کے سامنے ہے۔ مرد عورتوں پر مسلط حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اور اسی لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جو نیک بیویاں اور مردوں کو حکم پر چلتے ہیں ان کے پیچھے اللہ کی حفاظت کرے و آبرو کی خبرداری کرتی رہے۔ اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہے کہ سرکشی اور بدخواہی کرنے لگے ہیں تو پہلے ان کی زبانی سمجھو، اگر نہ سمجھے تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو، اگر اس پر بھی نہ باز آئے تو زرد کرب کر دو، اور اگر فرمانبردار ہو جائے تو پھر ان کی عیز دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونڈو، کیونکہ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل قادر ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ تو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور ہر بات کی خبر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راگیر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو، بے شک اللہ کسی اتارنے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی تلقین کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہو اور چھپاتے ہیں، ہم نے ایسے ناشکری کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ ان کا کیا بگڑ جاتا ہے، یہ اللہ یوم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور اللہ کا ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ روزے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیک ہو تو اس کئی گناہ کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ بلا اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اہل حوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم ان کو لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے۔ اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان
आरज़ू करेंगे कि काश उनको ज़मीन में मदफन करके मट्टी बराबर कर दी जाती और अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मैंने जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन लफ्ज़ के जो मुंह से कहो समझने ना सको लगो तो नमाज के पास ना जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास ना जाओ जब तक गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर वह हालत सफ़र रास्ते से चलते जा रहे हो तो पानी ना मिलने की सबब गुस्ल ना कर सको तहमत करके नमाज पढ़ लो। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो तुम में से कोई बैतुल खला से होकर आया हो तो या तुम औरतों से हम बिस्तरी हुए हो और तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथ का मसा करके ये तहमत कर लो, और बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। तुम इन लोगों को नहीं देखा जिनकी किताब से हिस्सा दिया गया था, वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है और अल्लाह ही काफ़ी कारसाज है और काफ़ी मददगार है। यहूदियों में से कुछ वो है जो तो रात के लफ्ज़ को उनके मौके महल से हटा डालते हैं और अपनी ज़बानों को तोड़ मरोड़ कर और दीन में तानाज़नी करते हुए कहते हैं, लेकिन उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर भटका डाल रखा है और उनके लिए थोड़े लोगों के सिवा वो ईमान नहीं लाते। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की सभा उन पर लानत कर रखी है, तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। अहले किताब, जो कुरान हमने तुम्हारे अब तुम नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद किताब की तस्दीक भी करता है, इस पर ईमान ले आओ कबल इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटाकर इन्हें गधी जैसा बना देते हैं या उन पर ऐसी फिटकार डाल देते हैं जैसी फिटकार हमने सोबत वालों पर डाली थी, और अल्लाह का हुक्म हमेशा पूरा करता रहता है। बेशक अल्लाह इस बात को माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। इससे कमतर हर बात जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है, और जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो ऐसा भुगतान बांधे रहता है जो बड़ा ज़बरदस्त गुनाह है। क्या तुम उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को बड़ा पाकीज़ा बनाते हैं, हालांकि पाकीज़गी तो अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है और जिसको अता नहीं करता, ताकि वो बराबर में जुल्म नहीं करता। देखो ये लोग अल्लाह पर और कैसे झूठे भुगतान बांधते हैं और खुला गुनाह होने के लिए